کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا، مجھ سے کاٹا ہی نہیں جاتا، میں کیسے کاٹ دوں؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ کوئی مسلمان نہیں، سارے ہندو تھے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کوئی ایسی بات کر دی؟ کوئی نہیں۔ ایک صرف پیچھے بیٹھا تھا ملنگ، اور جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا نہیں ہوتا، اس کے کان میں آواز چلے گی، ملنگ بندہ، وہ ڈنڈا لے کے سٹیج پہ چڑھ گیا، کہتا میں نے ایک ہی مارا ہے پنڈت کے سارے میں، مارا ذرا صحیح کر کے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ حکم پر عمل کریں، آپ ادب کی بات کر رہے ہیں۔ مشکاہ شریف دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی قریش کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ۔ صلح نامہ لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شیر خدا کی لگی۔ حضرت علی نے معاہدہ لکھا تو لکھا قریش اور محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے سارے درود شریف صلی اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ۔ جب محمد رسول اللہ لکھا تو قریش بول پڑے، کہنے لگے جی یہ تو پھر بات بڑی دور چلی گئی، آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں معاذ اللہ تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ حضور محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی دونوں میری شانیں ہیں، تو اس طرح کر رسول اللہ کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ لکھ دے۔ حکم ماننا چاہیے تھا نا، ہاں نہ تو کرو نا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے۔ میں نے کہا میں عقل مندوں کو سمجھانے لگا ہوں، او بھائی حضور کا حکم ہے کہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھو، حکم دیا، حضرت علی چپ کر گئے۔ حضور نے پھر کہا علی کاٹ دو، علی چپ کر گئے۔ تیسری دفعہ کہا تو مولا علی شیر خدا آنکھوں میں آنسو، ہاتھ باندھ دیے، رو پڑے اور قسم اٹھائی، قسم ابھی اپنے قلم سے لکھا ہے، جو لکھنا جانتا ہے اسے کاٹنا بھی تو آتا ہے نا، لیکن حدیث میں موجود ہے قسم اٹھا کے کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا، مجھ سے کاٹا ہی نہیں جاتا، میں کیسے کاٹ دوں؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلیتھن لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ میں ساری تیری، میں ساری تیری، میں ساری تیری، نماز پڑھاں کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں تے کعبہ بھول گیا آئی، اب بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ کہا حضور نہیں کاٹا جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ بھی تھے، کسی نے نہیں کہا کہ لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا؟ وہ سمجھتے تھے عقل کی بولی اور ہوتی ہے، ادب کی بولی اور ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قسم اٹھا کے کہا حضور نہیں کاٹ سکتا، تو نبی پاک نے فرمایا قلم دو، خود میرے نبی پاک نے کاٹ دیا۔ آپ تھوڑا سا نا تقاضے۔ اور ایک بات اور، یہ میں دیکھیں میں نے کہا میں عقل مندوں کو دعوت دے رہا ہوں، ایک دعوت اور دیتا ہوں جو اس رستے کے مسافر نہیں، یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ شدت پسند ہو، اس رستے کے مسافر ہی نہیں، انہیں کیا پتا ہو؟ جب تک بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹے کے پیار کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور بیٹے کی بڑی سخت شکایت آ جائے نا، سارا محلہ کہے کہ تیرے بیٹے نے بڑا ظلم کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے، تو ابا پتہ کیا کرتا ہے؟ 2 تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں۔ لیکن یہ وہ ابا ہے جو ساری زندگی لڑتا رہا، لڑاکا تھا، مثال دے رہا ہوں، لیکن آج جب اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑا ہے۔ تو اب کسی نے پوچھا اب کیوں رویا ہے؟ تو روز گلی میں لڑتا تھا، تو کہنے لگا پہلے غیروں سے لڑتا تھا، یہ میرا پتر ہے نا، اسے تھپڑ لگے ہیں تو میرے دل کو تکلیف، اگرچہ غلطی پہ مارا ہے، یہ پیار ہے۔ اور جب تک پیار نہیں ہوتا تب تک کہانیاں ہوتی ہیں، اور جب پیار ہو جائے تو پھر کہانیاں ختم۔ میرے سامنے ایک سنگی اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا رہا تھا، ایک میرے کول بیٹھا کہندا ویکھو انہاں بندیاں دے کام، میں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ رہی آپ کو بات کی؟ ہنسنا نہیں مسجد میں اونچا،
وہ بھی ٹھیک ہے تھے کہ پیر صاحب یہ کس طرح میں کیا وہ جتھے وہ پہنچ گیا نا وہ ٹھیک پہ کرتا ہے تو چونکہ اس رستے کا مسافر ہی نہیں تینوں پتہ بھی نہیں. ہاں اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے پھر تو گلی گلی پھرا کرے تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو اسی کا نام جپا کرے تو اسی کا نام جپا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب میدان. اور سنو ہمارا تو میں نے کہا جو بے عمل لڑکا ہے وہ بھی مصطفیٰ سے پیار کھول کے کرتا ہے. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا پنڈت تقریر کر رہا تھا کوئی مسلمان نہیں سارے ہندو تھے. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کوئی ایسی بات کر دی کوئی نہیں. ایک صرف نا پیچھے بیٹھا تھا ملانگ اور جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا نہیں ہوتا تو انہوں بھی پتہ ہے کہ نہیں تسی اس شہر چ رہندے ہو نا وہ بھی تگڑے شہر چ میں پینڈو ہاں اور کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے اسی انہوں پنجابی چ متحر کہنے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو وہ اس کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا تھا پیچھے بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں نا آواز چلے گی ملانگ بندہ وہ ڈنڈا لے کے سٹیج پہ چڑھ گیا کہتا میں نے ایک ہی مارا ہے پنڈت کے سر میں مارا ذرا صحیح کر کے ڈھیر ہو گیا پنڈت گرفتار کر کے لے گئے جیل میں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا میں نے جا کے کہا نہ تو نماز پڑھے نہ تو نے داڑھی رکھی نہ تو مسجد کام بڑا کمال کیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں رو پڑا پنجابی میں کہنے لگا حضور مینوں تے تواڈے نال بھی گل کرن دے آداب نہیں آندے دعا کرو نا میں مسیح تے جاواں دعا کرو نا میں نماز پڑھاں پر سونیا میں گناہگار ہاں اپنے نبی دا غدار تے نہیں. گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے میں گناہگار ہوں غدار تے نہیں. تو یہ جو ہمیں ماشاءاللہ میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا پھر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی ناقابل برداشت ہے ناقابل برداشت. اور یہ جو میں نے ابھی کہا ایک جگہ پہ اور میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں ایک امام صاحب نے نا مسجد میں اعلان کر دیا کہ مسجد کی خدمت کرو مسجد بن رہی ہے ثواب کماؤ. تو محلے کا سب سے امیر آدمی جھاڑو لے کے چلا گیا صفائی شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگا جی وہ آپ نے تو اعلان کیا نا مسجد کی خدمت کرو ثواب ہوگا امیر بندہ سب سے. تو امام صاحب نے وہ جھاڑو لے کے تو ایک غریب کو دیا کہنے لگا یہ والا ثواب اسے لینے دے تو لینٹر کا خرچہ دے تو یہ والا ثواب لے. یہ جو آپ نے کہا نا وزیر اعظم صاحب نے اور فلانے نے کہ ہم مذمت کرتے ہیں تو یہ مذمت والا ثواب آپ غریبوں کے کھاتے میں رہنے دیں. آپ مہربانی کریں یہ تو میری طرح کا کوئی ماڑا بھی کر لے گا آپ مذمت نہ کریں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. ہاں آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آپ انہیں بتائیں کہ ہمیں اور بھی بڑا کچھ آتا ہے. اس لیے کہ مسلمان پر جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے اس کے دل میں نور ہوتا ہے. اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو تمہیں درد دل سے کہتے ہیں نہ پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں نہ دولت یاد آتی ہے نہ جوانی یاد آتی ہے نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے. ہمیں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا والے نبی کی عزت یاد آتی ہے یہ پکی بات. اور نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں. تو اس لیے آپ اپنے جذبوں کو جوان رکھیں آپ اپنے جذبوں کو تازہ رکھیں. اور میں روز جوانوں سے کہتا ہوں پھر آپ سے کہتا ہوں یاد رکھنا میرے بھائی آپ حضرات عوام جو یہ حکمران بیچارے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی قوت سے حکمران ہوتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. آپ اگر کسی چیز کو فروغ دیتے ہیں نا آپ نے ایک کام بڑی پابندی سے کرنا ہے ہر مقام پر مصطفیٰ کریم کے نام کو فروغ دینا ہے. اب نہ درود و سلام زیادہ پڑھنا شروع کر دو. اب فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ نہ ہر گاڑی کے شیشے پہ لکھوا دو. اب نہ مہربانی کرو اب آپ ہر جگہ ہر گلی ہر نگر نگر یا رسول اللہ کی بات کرنی شروع.
اٹھتے چلتے پھرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ ایک دفعہ نا ایک محفل میں ایک جگہ ولیمہ تھا، تو میں ولیمے میں داخل ہوا تو ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا ایک تے تانوں کام ہی نعت آندا ہے۔ میں کہ یار تیرے تانے دا بڑا سواد ہے، ایک باری پھر ماری، تانوں کام ہی نعت آندا ہے۔ میں کہ یار ایک باری پھر، کیا بات ہے تیری، یہ تانا کتنا شاندار، پھر دے ایک دفعہ۔ کہنے لگا ہن تسی اس گل دا بھی مزہ لین لگ پئے۔ اور میں نے کہا یہ ہمارا ذوق ہے نا، یہ دوبالا رہتا ہے اللہ کے فضل، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا بڑا مزہ آیا تیری بات کا، پھر کہہ ذرا ایک دفعہ کہ تو انہوں کام ہی نہ آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت بھی یہی گواہی ملے گی کہ یہ نعتوں والے ہیں، یہ حضور کی درود و سلام والے، یہ ذائقوں والے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ بات میری مکمل ہو گئی، ایک بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا محب، اس کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ اس کا محبوب کون ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جلوہ نا مطلب آپ اگر سیب توڑ کے لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انار کے درخت سے نہیں ٹوٹا، یہ سیب کے درخت سے ہی ٹوٹا ہے۔ اگر آپ کی وجہ قطع بھی نبی پاک جیسی ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، پتہ کیا ہے عمل کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کمزوری نے ہمارا نقصان کیا ہے۔ جو آدمی کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا، وہ بڑا بے چین رہتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی زندگی عمل کے ساتھ گزارتا ہے، رب اسے سکون عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھے، لوگوں کہتے ہیں خود نہیں پڑھتے، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کوئی اداکاری کر رہے ہیں، آپ بے چین رہیں گے۔ اپنی زندگی، یہ عنوان تھا آج میرے ذمے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ ہمارے کافر نہیں مانے گا، پتہ ہے ہمارا ماحول کیا ہے، وہ ہمیں اپنی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے ہاں لوگ قانون کی پابندی کر رہے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی پابندی کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ جب اپنی مثال دے رہا ہے تو ہمیں بھی تو اپنی دینی چاہیے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ عمل کا راستہ اختیار کریں گے، آپ بڑے اچھے رہیں گے، آپ بڑے ٹھنڈے رہیں گے، بڑے سکون میں رہیں گے۔ آپ کا لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ سارا اس طرح کا ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اور میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں، حضور تو فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ پھر بھی سرکار نے جو یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے نا، وہ اس لیے کھایا کہ ہمیں کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تو سرکار نے تو ایک چیز، آپ کسی بھی ایک چیز پر حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو ملیں گی، شرط یہ ہے کہ ذوق بناؤ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ راستہ اختیار کر کے دیکھو، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ سنت شریعت کا راستہ اختیار کریں، آپ یقین کریں باقی ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ مزے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کس طرح بیٹھنا ہے روٹی کھاتے وقت، موٹی سی بات ہے، پہلے ہاتھ دھونے، پھر ایک جو ہے ہم نے بچھا لینا پیر، دوسری ٹانگ کھڑی کرنی ہے، پھر ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر ہم نے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، اس کو چبا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک ذوق بن جائے گا۔ اس ذوق کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔